پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سرجری انعام میمن اور سید ناصر حسین شاہ کا کراچی پریس کلب کا دورہ۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سرجری انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی پریس کلب کے ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کی ہاؤسنگ اسکیم کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنا رہے ہیں جو ملری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صافی کالونیوں کے مسائل حل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی پریس کلب کے ارکانوں کے پلاٹوں پر جلد سے جلد آباد کاری شروع ہو جائے۔ کراچی پریس کلب کے 700 نئے ممبران کے پلاٹوں کے لیے بھی سمری متعلقہ حکومتوں میں موجود ہے۔ اس پر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ ہم نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جو آج تک کسی حکومت نے نہیں بنائے۔ ہم نے روز اول سے ایک ہی نعرہ لگایا، کراچی سب کا ہے، ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی تلق کلامی ان کی ناکامی کا منہ بولا ثبوت ہے۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کے ہمراہ کراچی پریس کلب کے دورے کے موقع پر کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی اور سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر کراچی پریس کلب، جنرل سیکرٹری کراچی پریس کلب، گورننگ باڈی، آپ سب کو، اور خاص طور پر آج جو سید ناصر حسین شاہ صاحب نے یہاں پہ میٹنگ رکھی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جی آج ایک نہایت اہم دن ہے، اور وہ اس لیے اہم دن ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے آپ طرز حکمرانی دیکھیں کہ پریس کلب کا مسئلہ تھا، پریس کلب کے صحافیوں کا مسئلہ تھا، جن حکومت کے محکموں میں تھا اس محکمے کے وزیر صاحب اپنے تمام افسران سمیت یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کے مسئلے سنے، اور اس مسئلے کے ساتھ مسئلے کی یقین دہانی کے لیے فوری طور پر کمیٹیز نوٹیفائی ہوئیں، جن میں مختلف محکموں کے سیکرٹری سمیت پریس کلب کے اپنے نمائندے وہ اس میں شامل ہیں، اور جو بھی نئی زمین صحافیوں کے لیے دینی ہے، پلاٹس جو ہیں وہ جو ہم وعدہ کر کے گئے تھے 700 پلاٹس کا کہ مزید صحافی جو ہے ان کو بھی دیے جائیں، تو اس پہ بھی یقین دہانی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت رہی ہے جس نے اس ملک میں جرنلزم کے لیے، صحافیوں کے لیے، میڈیا ہاؤسز کے لیے، میڈیا مالکان کے لیے، میڈیا کے امپلائیز کے لیے، اخباروں کے لیے، ٹی وی چینلز کے لیے، ایف ایم ریڈیو کے لیے، جتنے بھی میڈیمز ہیں سب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مدد کی ہے۔ معاشی چیلنجز کا بھی پتہ ہے کہ معاشی چیلنجز کیا ہیں اس وقت، جس طریقے سے معاشی صورتحال ہے، اس معاشی صورتحال میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ایز اے صدر جب وہ تھے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ، سب نے ہر اس ایشو کو، چھوٹے بڑے ایشو کو ریزالو کرنے میں ہمیشہ پہلی صف میں آ کے کردار ادا کیا ہے، چاہے پریس کلب کی باڈیز کے ایشوز ہوں، چاہے کراچی یونین آف جرنلسٹ، پاکستان یونین آف جرنلسٹ، جتنے بھی ایشوز ہیں سب کو بڑھ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حل کیے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے صحافیوں کے ساتھ جدوجہد کی ہے۔ سب سے زیادہ میڈیا میں تنقید یا مہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چلی، مختلف ادوار میں چلی، لیکن کبھی کوئی ایک مثال نہیں ہے پورے پاکستان میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان اداروں کو کبھی نشانہ بنایا ہو۔ کوئی ایک ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جرنلسٹ نہیں ہے جس کو پیپلز پارٹی نے اس کا روزگار ختم کروایا ہو یا اس کا کاروبار بند کروایا ہو۔ لوگوں کو، اینکرز کو ٹی وی چینل سے نکلوایا گیا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی
तो बड़े बड़े नाम हैं एंकर्स के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको टीवी चैनल्स के से उनकी नौकरियां तेल करवाई गई, उन पर हमले किए गए, उनको ज़दोकोब किया गया, उनको धमकियां दी गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी ने कितनी भी तनकीद ना की हो, गलत किस्म की मुहिम में चली, उसको भी हमेशा प्यार से मोहब्बत से फेस किया। कि सहाफ़ियों के लिए जो कानून बनाए वो भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने बनाए, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए। किसी और हुकूमत ने आज दिन तक वो कानून नहीं बनाए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया, पूरे मुल्क में किसी ने नहीं बनाया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में MKM के बाइकाट का फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। हम मफाहमत की सियासत करते हैं मगर बदकिस्मती से हमारे साथ मुनाफत की सियासत की जाती है। उन्होंने कहा कि कराची का मैंडेट हमारे पास है, हमने कोई डाका नहीं डाला। MKM के बाइकाट का फ़ायदा जिसे भी हुआ वो सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि अब आपको एक नया कराची देखने को मिलेगा। 200 अरब के प्रोजेक्ट कराची के लिए रखे गए हैं और बहुत सारी नई स्कीमें शुरू की गई हैं और बहुत से मनसूबे इख्तितामी मराहिल पर हैं। रिपोर्ट वकार चौहान, देखते रहिए कस्टम वॉच।